سلامت رہے مرکزی اہل سنت شہر رضا 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 میرا مرکز ہمیشہ سلامت رہے میرا مرکز ہمیشہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے غیب سے کربلا میں آئی صدا 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 فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے اور کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سر سے قدم آلا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں وہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور دوسرے مقام پر حضرت ارشاد فرمایا ہے رضا تو نہ ہو جیت تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا حضرات اب بلا تاخیر و تفصیل میں خدمت میں دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت کا تعلق جس گھرانے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں یہ تبلیغ رسالت پر آپ سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر میں اپنے قرابت داروں کی تم سے محبت چاہتا ہوں یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو اور جن کی باقی جن کی ستھرائی جن کی صفائی جن کی نظافت کا بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی نجاست کو ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دیتا تو علامہ اصغر رضا نے بھی فرمایا کہ ان کے باقی کا خدا کرتا ہے یوں بیان آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اب آئیے بلا تاخیر و تمثیل میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا عقبہ میری تقدیر بنانے والا آپ لوگ سبحان اللہ بولیں بڑی ہمت کر رہا ہوں میں یقین مانے میرا عقبہ میری تقدیر بنانے والا ہے میرا پیر محمد کے گھرانے والا میرا عقبہ میری تقدیر بنانے والا ہے میرا پیر محمد کے گھرانے والا اور سلسلے والوں رکھو اپنے کفن میں شجرا سلسلے والوں رکھو اپنے کفن میں شجرا کفن میں شجرا یہی شجرا تیری پہچان بنانے والا فرماتے ہیں کہ تیرے مے خانے کا ہر رند نمازی نکلا تیرے مے خانے کا ہر رند نمازی نکلا کتنا پاکیزہ ہے نظروں سے پلانے والا پاکیزہ ہے نظروں سے پلانے والا اب آئیے اولاد غوث اعظم شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا اشیاء مفتی سید عبدال الحسنی والحسینی قبلہ منتظر العالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضرت اپنے نورانی مہربانی بیان سے کلمات سے ہم سامعین کے ہم فقیروں ہم غریبوں کے
قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے زوردار انداز میں سب استقبال کریں. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد، شہزاد غوث اعظم زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شہزاد غوث اعظم زندہ باد. عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. وقت کتنے بجے تک کرنا تھا کچھ؟ معزز مقتدر علماء کرام، بالخصوص محب گرامی عالم باوقار حضرت علامہ مولانا عامر رضا صاحب حفظہ اللہ و رعاہ، اور مولانا مبشر مولانا مسلم سلمہ اللہ، دیگر علماء کرام جن کے میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، بالخصوص حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی و آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عزیزان محترم، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آج اس کے حبیب کے اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع فرمایا. یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، عظمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں خدا کے ذکر کی محفلوں کی تلاش میں۔ جہاں ذکر خدا کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے حاضر رہنے والوں کے نام دفتر میں لکھتے رہتے ہیں، اور خدا کی رحمتوں کا نزول ان محفلوں میں ہوتا رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے اس ذکر خدا و ذکر رسول کی محفل سے حاضرین کے نام لے کر کے باب اجابت پر حاضر ہوتے ہیں، خدا سوال فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ خدا سب جانتا ہے، مگر جس جگہ سے آئے ہیں اس جگہ کی عظمت کو، قدر کو آنے والوں کو خدا بتانا چاہتا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں، اور حاضرین کے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خدا کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے والے اپنے گھروں کو جب لوٹتے ہیں تو خدا کی رحمت سے اس کی مغفرت لے کر کے اپنے گھروں کو، خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہمیں اس کی رحمت کا حصہ لینا، اس کا حاصل کرنے کا سلیقہ اگرچہ میسر نہیں، مگر سلیقے کے ساتھ ہمیں پابند نہیں کر دیا گیا، بس دل کے سچائی کے ساتھ حاضر ہونا ہمارا کام ہے۔ مانگنے کا سلیقہ نہیں، مگر دینے والی ذات تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، وہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں۔ اگرچہ ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے کہ کیسے مانگنا ہے، مگر خدا کو ضرور معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی حاجت ہے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ وہ بغیر مانگے جب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے تو مانگنے پر کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بندوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور پھر ایک اور مسجد میں ہم حاضر ہیں۔ یہ اور نعمت کی بات ہے، دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر یعنی مساجد سب سے بہترین، اس جگہ ہم حاضر ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں خدا اور اس کے حبیب کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ علماء اکرام کی جماعت جو یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم و عمل میں، عمر میں، بزرگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مولانا عامر رضا خان صاحب بڑے ذمہ دار اور بڑے ہونہار اور محنت سے علم حاصل کرنے والے، اور لوگوں کو خدا و رسول کی طرف سچائی کے ساتھ خلوص سے بلانے والے ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے درسی ساتھی ہیں، ہم لوگ ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ ان کی محبتیں ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا یہ مومنوں کی خصوصیت پہچان ہوتی ہے۔ کوئی کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس گھر میں آپ کو پیدا ہونا ہے، کس گھر میں ہمیں پیدا ہونا ہے، آپ کی خواہش میری خواہش پر یہ چیز نہیں ہے، تو خدا کی مرضی ہے، جس بندے کو جس گھر میں چاہے پیدا فرما دے۔ خدا نے ہمیں وہ عظیم گھر میں پیدا فرمایا، وہ اس کا شکر ہے، میری خواہش پر یہ نہیں، اس کی رحمت پر یہ کام ہے۔ ایسے ہی جس کسی کو بھی خدا نے جس گھر میں جس خانوادے میں پیدا فرمایا ہے، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک وہی شخص عزت والا ہے جو تقوی و طہارت والا ہے۔ ہاں، رسول اللہ کا صدقہ، آپ کی ذات کی برکت آپ کے خاندان کو ضرور حاصل ہے، یہ ضرور ملنے والی چیز ہے، یہ نعمت ہے جو خدا نے بغیر طلب کی عطا فرما دی ہے۔ ہم تو اس نعمت پر شکر گزار ہیں، مگر الحمدللہ شکر گزار ضرور ہیں، مگر معاذ اللہ اس پر مغرور نہیں ہیں کہ ہم اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، آپ نیچے خاندان میں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اونچے خاندان میں ضرور پیدا ہوئے ہیں، مگر قبر میں ہمیں بھی سوالوں کا جواب دینا ہے، قبر میں آپ کو بھی سوالوں کا جواب دینا ہے، قبر میں آپ کو بھی وہی کفن پہننا ہے، ہم کو بھی وہی کفن پہننا ہے، قبر میں آپ کو بھی لیٹنا ہے، ہم کو بھی لیٹنا ہے، موت کے دروازے سے آپ کو بھی گزرنا ہے، ہم کو بھی گزرنا ہے، ہمیں بھی وہی سوال ہونا ہے جو آپ کو سوال ہونا ہے، ہمیں بھی وہی جواب دینا ہے جو آپ کو جواب دینا ہے۔ یعنی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور رحمتوں سے ہمکنار فرمایا، مگر ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا رکھا ہے، بلکہ ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں
کرامت والا، بلندی والا، عزت والا ہوتا ہے، بالخصوص جو تقوی و طہارت والا ہوتا ہے۔ خصوصی فضل جو اضافی فضیلتیں ہوتی ہیں، بعض کو بعض طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ علماء کرام یہاں پر جو خدمتیں کر رہے ہیں، ہمیں یہاں کے حالات کا علم ہوتا رہتا ہے، ہم سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے حالات کے متعلق سے ہم سے اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ہم دعا گو رہتے ہیں کہ علماء کی خدمتوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، قبول فرما دے۔ قبول ہو جانا بہت بڑی بات، قبول ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ خدمت تو سب کرتے ہیں، خدمتیں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ قبول ہو جانے کی دلیل یہی ہماری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے کہ ان کی محنتیں کہ آپ اتنے کثیر تعداد میں یہاں جمع ہیں، اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کی تعلیمات کو آپ تک پہنچایا گیا، تبھی تو آپ خلوص و محبت کے ساتھ یہاں جمع ہیں۔ ورنہ اس حال میں انسان نفسی کا عالم نظر آ رہا ہے، کوئی اس بلا سے بھاگ رہا ہے تو کوئی اس وبا سے ڈر کے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنی جان بچا رہا ہے تو کوئی منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے۔ مگر یہاں ہم منہ چھپا کر کے بھی یہ سمجھ لیتے ہیں شاید کہ ہم بچ جاتے ہیں، مگر خدا اگر چاہے تو نہ منہ چھپانے سے بچ سکتے ہیں، نہ منہ نہ چھپانے سے بچ سکتے ہیں۔ خدا بچانا چاہے تو ہر حال میں بچا لے۔ کچھ دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ایک بلا سے بچنے کے لیے، ایک وبا سے بچنے کے لیے ہم منہ چھپا رہے ہیں، قیامت میں ہمیں یہ بھی میسر نہیں ہوگا خدا کے عذاب سے کچھ کو بچانے کے لیے۔ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں جو ہم نے کیا ہے وہی اعمال ہمارے پاس۔ اس کے عذاب سے اگر بچانا ہے تو یہاں جو ہم نے کیا، ایمان یہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ہمارے اخلاق و کردار، ہمارے اعمال یہ ہمارے لیے خدا کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ، خدا کی رحمت سے قریب کرنے کا ذریعہ۔ ہمیں اس وقت کو سوچنا ہے کہ جب ہمارے عمل سب کے سامنے کھل جائیں گے۔ آج ہم کسی سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ منہ چھپا کر کے چلے جائیں، گلی سے ادھر سے نکل کر کے ادھر سے نکل کر کے ادھر چلے جائیں، مگر کل قیامت میں تو چٹیل میدان ہوگا، کہیں بھاگے نہ بن پڑے، کہیں جائے نہ بن پڑے، ہمارے چہروں کو ڈھانکنے کچھ نہیں ہوگا، ہم کس سے کیسے چھپیں گے؟ خدا کی رحمت میں ہمیں کس طریقے سے حصہ ملے گا، اس کی ہمیں تیاری ہونی ہے۔ علماء کرام کی برکتیں ہوتی ہیں کہ آج الحمدللہ لوگوں کے ذہن و فکر کو سنوارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور جو قوم اپنے علماء، رہنما، رہبروں کی قدر نہیں کرتی ہے وہ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ ان کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، اذا مر العالم او المتعلم بقرية ان اللہ تعالی يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی عالم یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا بچہ یا کوئی عالم کسی شہر سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شہر کے قبرستان سے 40 دن تک کے عذاب کو دور فرماتا ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کی رحمت ملے، ورنہ آج ہم دنیا میں کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ بلا سے، وبا سے ہم بچے ہیں تو خدا کی رحمت ہی سے تو بچے ہیں۔ ساری دنیا حیران ہے، دواؤں کو تلاش کر رہی ہے، دوائیں نہیں مل رہی ہیں، مگر دوا تلاش بھی کر لے تو کیا دوا میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں بچا لے؟ جب تک کہ خدا نہ چاہے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ خدا نے ہم پر رحم فرمایا، مہربانی فرمایا، یہ اس کا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ مگر یہ زندگی ملی ہے تو کس لیے زندگی ملی ہے؟ کیا خدا کی نافرمانی کو زندگی ملی ہے؟ کیا خدا کی رحمت سے دور جانے والے راستے کو اختیار کرنے کو زندگی ملی ہے؟ کیا خدا کے نیک بندوں کی بے ادبی کرنے کو زندگی ملی ہے؟ کیا شراب کو کلیجے سے لگانے کو زندگی ملی ہے؟ یہ زندگی ہمیں ملی ہے تو کس واسطے زندگی ملی ہے؟ خدا کا شکر بجا لائیں، جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے وہ آج دنیا سے چلے گئے ہیں، جا کر کے زمانہ ہو چکا ہے۔ خدا نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے۔ کیوں زندگی دی ہے؟ تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں خود کو سنوار سکیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کا موقع خدا نے عطا فرمایا ہے۔ اگر چاہتا خدا تو کبھی کا ہمیں دنیا سے اٹھا دیتا، اوروں کی طرح ہم بھی چل دیے ہوتے، مگر ہمارے پاس کف افسوس کے ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ابھی یہ زندگی باقی ہے، زندگی ہے تو زندگی کو اپنا لیں۔ علماء اولیاء فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جن کی شان میں امام اہل سنت فرماتے محقق علی الاطلاق، آپ اشیاء اللمعات میں
حضرت امام احمد بن عطاء اللہ الاسکندری علیہ رحمت و رضوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور بزرگوں کے اقوال کریمہ کو نقل فرماتے ہیں، انسان کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی ہے، 10 سالہ زندگی ہے، مگر صرف 3 دن ہے۔ انسان کے پاس صرف 3 دن، ایک دن اس کا جو گزر چکا ہے کسی بھی حال میں واپس نہیں آنا، ایک وہ دن جو اس کا گزر چکا ہے کسی بھی حال میں واپس نہیں آنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح سے گنوایا، کس طرح سے اس دن کو اس نے گنوا ڈالا، نماز اس میں ادا ہوئی کہ نہیں ادا ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بطور ترغیب اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کم و بیش اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو 80 کروڑ 86 لاکھ برس تک کے اس کو عذاب ہو سکتا ہے، ایک وقت کی۔ خدا اگر چاہے عذاب دینا تو کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک برس بھی کیا کم ہے، ایک دن بھی کیا کم ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ وہ دن جو خدا کے نزدیک 50,000 سال کا دن ہے جو قیامت کا، اس اعتبار سے اگر سزا ہو جائے تو کیا حال ہوگا، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، ہماری عقل حیران رہ جائے گی۔ خدا کا عذاب کس قدر ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کل جو ہمارا دن گزرا کیسے ہم نے گنوایا، کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے؟ گزر گیا، کیا ہم واپس لا سکتے ہیں کل کے دن کو، کل کے سوئے ہوئے وقت کو، کل کے گزرے ہوئے وقت کو، کل کے جاگے ہوئے وقت کو، کل کے نگاہوں کے عمل کو، زبان کے عمل کو، ہاتھوں کے عمل کو، قدموں کے عمل کو، دل کے خطرات کو جو ہمارے دلوں میں آئے، کیا ہم اس کو پھر بدل سکتے ہیں؟ جو گزر چکے، جو ہم نے سوچا کیا ہم اس کو بدل سکتے؟ جو ہم نے کھایا کیا ہم اس کو بدل سکتے؟ کیا جو ہم نے دیکھا کیا ہم اس کو بدل سکتے؟ گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلے گیا، سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ اس دن پر غور کریں جو ہم سے گزر چکے، اگر ہم نے خدا کی اطاعت و فرما برداری کی ہے تو شکر گزار ہو جائیں، اور آج کے دن اور زیادہ ہمیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات سوچیں، آپ کل گزرے ہوئے 500 روپے آپ نے کمایا ہے تو آج آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ 100 روپے کمائیں، 100 روپے مل جائے یا کچھ نہ ملے، یہ کوشش ہوتی ہے بھائی کل تو 500 روپے میں نے کما لیا ہے، آج کیا ضرورت ہے ایسے بیٹھیں گے، جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتے ہم دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور زیادہ ہمیں مل جائے تاکہ جو ضرورتیں میری کل پوری نہیں ہوئی ہیں ان ضرورتوں کو میں آج پوری کر سکوں۔ یہی خیال ہوتا ہے نا، ہر انسان کا یہی خیال ہوتا ہے، کل میں نے 10 ضرورتیں تھیں مجھے، میں نے صرف 2 ضرورتیں پوری کر لی تھی، باقی کی 8 ضرورتیں بھی باقی ہیں، آج کچھ اور مل جائے تاکہ میں اپنی باقی جو ضرورتیں ان ضرورتوں کو پورا کر لوں۔ یہ انسان سوچتا ہے اور آج زیادہ محنت کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچ رہے جس کو چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا ہے، کچھ بھی یہاں سے ہمیں لے کے نہیں جانا ہے، جیسے آئے ویسے جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، نہ دولت، نہ ثروت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ کچھ، نہ کیا، بس وہ ہمارے 2 فرشتے جو کاندھوں پر ہیں، جنہوں نے ہمارے عملوں کو لکھ لیا ہے، بس وہی ہمارے پاس، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح سے ہمیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے گزرے ہوئے دن کی کمائی پر ہم غور کر کے آج بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ ہمیں گزرے ہوئے دن کی برے اعمال کو دیکھ کر کے یاد کر کے توبہ کرنے کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں سچائی سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے زیادہ کارآمد بنانے کا دن، یہ اصل حقیقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن تو گزر چکا، ایک دن جو آج ہے تمہارے پاس، ایک دن وہ جو کل اٹھو گے تو پاؤ گے، زندہ رہو گے تو پاؤ گے۔ پتہ کیا چلا، جو گزرا تو ہاتھ سے گیا، جو آنے والا ہے وہ آئے گا تو ملے گا، جو ہے تو بس ایک ہے جو ہمارے پاس، اس کا بھی ہر لمحہ گھٹتا جا رہا، ہر لمحہ گزرتا جا رہا، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سال ہم جی لیے، نہیں، ہم 10 سال موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہر قدم ہر سانس ہماری ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔
ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ کریں جس سے ہماری آخرت سنور جائے، خدا کی رضا ہمیں میسر آ جائے۔ ایمان انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج لوگوں کے اندر ایک ذہن ہوتا ہے بھئی اب جیسے حضرت نے نماز پڑھنے کی تلقین کر دی ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، بس جہاں جو مسجد نظر آئی وہاں گھس گئے، 4 سجدے کر لیے، واپس آ گئے۔ نہیں، ہماری جو عبادت ہے، آپ چھوٹی سی ایک بات کو غور کریں، آپ کو بخار آ جائے یا آپ کو دل کا عارضہ ہو جائے تو آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ جو سڑک پر چھوٹا سا ٹیبل لگا کر کے کچھ دوائیں لے کر کے بیٹھا ہے، یا موٹر سائیکل یا کار سے گلی گلی شہر شہر چھوٹی موٹی سردی کھانسی کی دوائیں دینے والے جو کمپاؤنڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا ہوا تجربہ رکھ کر کے، جیسے ڈاکٹر کے ساتھ مدد کرنے والے کچھ نرس وغیرہ، اس طریقے کا جو چھوٹا سا تجربہ رکھ کر کے، چھوٹا سا علم رکھ کر کے وہ لوگ گھومتے ہیں، اس کے پاس آپ علاج کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرتے ہیں؟ یا وہ ڈاکٹر جو دل کا ماہر مانا جاتا ہے اس کے پاس آپ جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے جس کا وہ عارضہ دیکھنے میں مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا دل ایمان والا دل ہے، ہم مومن ہیں، مومن کے دل کو مومن ہی سے سکون مل سکتا ہے۔ ہماری نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو مومن ہوگا، جو سنی ہوگا، جو صحیح العقیدہ ہوگا، اسی کے پیچھے ہماری نماز ہوگی۔ ورنہ کیا حال ہوگا؟ جیسے ناخواندہ یا نا تجربے کار، نا اہل ڈاکٹر سے دوا لیں گے تو موت کو دعوت دینا ہوگا، ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے، پھٹکارے جائیں گے تو کیا فائدہ ہمارا؟ خیال رہے کہ ہمارا ایمان جو اصل ہے، ہمارا عقیدہ، وہ صحیح ہو جائے، اور اس عقیدے کو سنبھالنے والے سچے عالم دین سنی علماء کرام کے اقتداء ہی میں نماز ادا کرنا ہے، جہاں مل جائے وہاں نہیں، صحیح عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، خدا و رسول کی سچی محبت رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، تبھی ہماری نماز ہو۔ اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ حلال و حرام کو جانیں، حلال و حرام کو سیکھیں، کیا کرنا میرے لیے حرام ہے، کیا کرنا میرے لیے حلال ہے، کس طرح سے مجھے زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے مجھے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، عموماً ہوتا کیا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بات کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے 10 خصلتوں سے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے، 10 چیزوں سے تم نے، ایسی عادتیں تم نے بنائی کہ جس سے تم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا۔ دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال باقی بچ جاتا ہے؟ دل کی موت کس سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ایمان و عقیدے کی خرابی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دوسری وہ اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتیں ہیں اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی برائی ایمان و عقیدے کی خرابی ہے، ایمان و عقیدہ سلامت رہنا ہے، ایمان و عقیدے کی مضبوطی صحیح ہونی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت، جو آج ہم عرف میں اسے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، یہ سچا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے موافق، ہمارے سمجھ میں آنے والے راستے سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں پریشانی دشواری نہیں ہے، علماء کرام لمحہ بلمحہ ہمارے نظروں میں، ہمارے فکروں میں ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں، عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں، خدا و رسول کی شان میں کس قدر ہمیں باادب ہونا چاہیے، کس قدر بے ادبی سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، ساری وضاحتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں جس سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے خدا کو پہچان لیا، یعنی ہمارا رب اللہ، ہمارا خالق اللہ، مگر اس کا حق تم ادا کر نہیں پا رہے ہو۔ کیا ہے؟ خدا کا، عبادت کا جو حق خدا نے ہم پر رکھا ہے، جو ہم پر ذمہ اس نے رکھا ہے،
جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں وہ ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کرنا شروع کر دی. سب سے پہلا سبب. دوسرا، زبان سے تو تم بولنے والے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کرنے والے ہیں. یہاں پر سوچنے کا وقت ہے. ہم زبان سے تو بولنے والے ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، مگر رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہو گئے. یہ دوسرا سبب. آج ہم دیکھیں کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. 2 لمحے کو سوچیں کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں. بے شک یہ عمل ہمارے اندر ہے. کوئی بندہ کوئی ایک سنت کو عمل کر رہا ہے تو کوئی ایسا اس میں ضرور کمی ہوگی، مجھ میں بھی ضرور کمی ہوگی کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہوگی. بھولے سے چھوٹ جانا، غفلت سے چھوٹ جانا الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑنا یہ غلط بات ہے. جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے. وہی چیز ہے جو ہمارے دل کو مردہ کر دیتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نے پایا مگر اس کا شکر تم نے نہیں ادا کیا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ خدا نے 2 آنکھ کی سلامتی عطا فرمائی، دونوں ہاتھوں کی سلامتی عطا فرمائی، جان جسم کی سلامتی عطا فرمائی، اور گھر میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں عطا فرمایا، جھولی لے کر کے کسی کے دروازے پر کھڑے ہونے کا موقع نہیں عطا فرمایا. پھر بھی ہماری زبان سے کیا ہے؟ شکر نہیں، ناشکری ہی نکلتی. بھئی کیوں ہمارے لیے اتنی پریشانی؟ بھئی ہم ہی پریشان کیوں ہیں؟ ہم ہی پریشان کیوں؟ ہمارے لیے اتنی پریشانی، ہمارے لیے اتنی پریشانی. جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کم ہی نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حریصان لا یشبعان، حریص فی العلم و حریص فی الدنیا. فرمایا 2 حرص کرنے والے، حرص مطلب لالچ کرنے والے، خواہش رکھنے والے. ایک جو علم کی خواہش رکھتا ہے اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی جو حرص ہے، طمع ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ علم کے حصول میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا. اور ایک وہ جو دنیا کی خواہش رکھنے والا، جو دنیا کی طمع رکھنے والا ہے، وہ ہمیشہ دنیا کی طرف بڑھتا چلا جاتا. اور آج ہمارے پاس یہی وہ چیز ہے جو ہم دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے، میں نصیحت سننا چاہتا ہوں آپ سے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، زندگی کو میں سنوارنا چاہتا ہوں. آپ پوچھتے ہیں کیا تمہارے بیوی بچے سب ہیں گھر میں؟ فرماتے ہیں ہاں بیوی ہے، بچے ہے، سب ہے ہمارے پاس. آپ فرماتے ہیں فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اتنا کرو کہ تم درود شریف رسول اللہ پر کثرت سے پڑھتے رہو. تو بولے کتنا پڑھوں، کتنی مرتبہ پڑھوں؟ بولے جتنا پڑھ سکو تمہارے لیے اتنا پڑھو. کچھ دن کے بعد وہ آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے دل میں کچھ بے چینی سے محسوس کر رہا ہوں. فرماتے ہیں درود پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں ضرور درود پڑھ رہا ہوں. کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہو؟ بولے ہر روز 1000 مرتبہ میں درود پڑھ رہا ہوں. فرماتے اسی پر پابندی کرو. کچھ دن کے بعد جب آتے ہیں مسکراتے ہوئے، چہرہ کھلا کھلا لگ رہا ہے، اور دل، جسم، بدن، دماغ ایسا لگتا ہے کہ جھوم رہا ہے. مسکراتے ہوئے آتے ہیں، شیخ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. فرماتے کیا تم نے دیکھ لیا ان کو؟ سبحان اللہ، کیا تم نے دیکھ لیا ان کو؟ یعنی رسول اللہ کا کیا تمہیں دیدار میسر آ گیا؟ وہ عرض کرتے حضور مجھے دیدار میسر آ گیا، مجھے ان کا دیدار نصیب ہو گیا ہے. فرماتے ہیں اب تمہارے دل کی کیا حالت ہے؟ فرماتے میرا دل مجھے ایسا لگتا ہے پاکیزہ ہو چکا ہے، نہ دنیا کی خواہش میرے دل میں باقی بچی ہے، نہ کسی اور برائی کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے. بس میرے دل میں بس ہمیشہ وہ چہرہ جو میں نے رسول اللہ کا دیکھا ہے وہی گھومتا رہتا. فرماتے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ مبارکہ کی تم ورد شروع کر دو. کچھ دن بعد آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں آنکھ سے آنسو جاری ہیں، حضور کیا بات ہے؟ کرتے ہیں کیا حال ہے تمہارا؟ جواب میں عرض کرتے ہیں خدا کے سوا کچھ مجھے سجھائی ہی نہیں دیتا، نہ دنیا ہے نہ دنیا کی رنگینی ہے، بس خدا کے ذکر میں ڈوبا رہنا یہی میرا شغل. عزیزان محترم، کیا ہم نے زندگی اتنی گزاری، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہم نے سوچا کہ کبھی ہمارے خواب میں بھی وہ آ جائیں؟ 50 سال ہماری زندگی کسی کی ہے تو کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 20، کسی کی 80.
کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا؟ ہم ہر روز یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں مال اتنا مل جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائے، وہ پوری ہو جائیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں وہ مل جائے، کبھی سوچا کہ ہم نے یہ مل جائے، مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کاش کہ میری آنکھیں رسول اللہ کے دیدار سے منور ہو جائیں، کاش کہ رسول اللہ مجھ پر کرم فرما دیں۔ ایک مومن کا یہ حق نہیں کہ ہم سرکار کے دیدار کی خواہش کریں۔ کیا فائدے کی زندگی جو اتنی ہم نے گزار دی، رسول اللہ کا ہمیں دیدار میسر نہیں آیا۔ آخر دیدار میسر نہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر لیا۔ کہاں ناپاک جگہوں پر وہ جلوہ فرمائیں؟ وہ تو جلوہ وہیں فرماتے ہیں جہاں پاکیزہ دل ہوا کرتے ہیں، جہاں پاکیزہ نگاہیں ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ کیا فائدے کی زندگی اگر ہم اپنے اخلاق کو نہ سدھار سکیں؟ پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم نے شیطان کو تو پہچان لیا اور تم یہ کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو تم شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہو، عمل کی جب بات آتی ہے تو شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہو، دل مردہ ہونے کا سبب۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا، کہتے ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر احکام پر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تم نے جنت کو تو جان لیا، جنت کے حق ہونے کا تو اقرار کر لیا، مگر جنت میں جانے والے عمل کو چھوڑ دیا۔ جہنم کے حق ہونے کا اقرار تو کر لیا، جہنم کو تو پہچان لیا، مگر جہنم سے بچنے والے عمل کو تم نے چھوڑ دیا۔ موت کو تم نے پہچان لیا، موت کے حق ہونے کا تم نے اقرار کر لیا، مگر موت کی تیاری کرنا تم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو، آج جو ہماری سب سے بڑی خامی ہے، تم نے لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا اور اچھالنا شروع کر دیا، اور اپنے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، سدھارنا چھوڑ دیا۔ اپنے مردوں کو تم نے قبروں میں دفنانا تو جان لیا، دفنانے کے بعد عبرت پکڑنا تم نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ 10 چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق کردار کے اندر یہ 10 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا فائدے کی زندگی ہم اگر اس سے اصلاح نہ کر سکیں؟ عزیزان محترم، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کو آپ بڑی نہ جانیں۔ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہمیں سوال ہوں گے تو جواب دینا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اولیاء صالحین بزرگوں نے یہی پیغام ہمیں دیا ہے، اور اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی طرف بھاگو۔ حضرت امام طبری علیہ رحمت و رضوان اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، بھاگو دوڑو اے لوگو، خدا کی عذاب سے خدا کی رحمت کی طرف دوڑتے چلے جاؤ۔ یعنی ہمیں گناہ چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھنا ہے، حرام چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔ کس طریقے سے بڑھنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی ایمان سب سے پہلی ہماری ضروری چیز ہے جس کو صحیح کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ خدا کے احکام پر جو حکم اس نے دیا ہے اس پر عمل کے ساتھ، اور اطاعت و فرما برداری کے خصلت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمیں بڑھاتا ہے۔ بزرگوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں جبال بیت المقدس سے ان کا تعلق تھا۔ بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں جو رہا کرتے تھے اس زمانے کی بستیاں، ان میں سے ایک شخص تھے، ان سے ایک صاحب علم کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ چلو ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم جا کر کے تعزیت پیش کر دیتے ہیں، تسلی دلاسا دے کر کے آ جاتے ہیں۔ ساتھ میں مل کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو حال اس کا دیکھا کہ بہت ہی بے حال ہے، وہ بندہ بہت ہی زار و قطار رو رہا ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ دونوں نے مل کر کے انہیں نصیحت کی۔ یہ جو صاحب جبال بیت المقدس سے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی صبر کی گھڑیاں ہیں، تمہیں بھی جانا ہے، ہم بھی جانا ہے، تو ان کے تمہارے بھائی بھی جا چکے ہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ کے بارگاہ میں دعا گو رہیں، وہ جانا ہے چلے گئے، کیوں اتنا آپ ان کے جانے کا غم منا رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں حضرت جانا تو ان کو بھی ہے، مجھ کو بھی ہے، یہ مجھے خوب معلوم ہے، مگر افسوس مجھے اس پر ہو رہا ہے، مجھے بے حالی اس پر ہو رہی ہے کہ میں جانتا تھا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے،
اس نے زندگی خدا کی فرمان برداری سے دور کر دیا اپنے آپ کو اور گناہوں کی زندگی اس نے گزاری. اور حال یہ تھا کہ سنو میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جس دن میں نے میرے بھائی کو قبر میں دفن کیا، جب مٹی اس پر ڈال دی گئی، وہاں سے میں ہٹ ہی رہا تھا کہ میرے بھائی کی پکار کی آواز مجھے آتی. میں میرے بھائی کہہ کر کے چیختا ہوا قبر کی مٹی ہٹانے لگا. میرے دوست احباب جو اقارب تھے سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے. میں چھوڑ دیا، مٹی کو برابر کر دیا. ہٹنے ہی والا تھا کہ پھر آواز آتی ہے، بھائی جان مجھے پکارا جا رہا، میرا بھائی مجھے پکار رہا. میں پھر سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا، پھر منع کیا گیا، میں پھر سے چھوڑ دیا، مٹی کو درست کر دیا. پھر میں ہٹ ہی رہا تھا کہ پھر مجھے بھائی کی آواز آئی، تو میں نے اب کہا کہ اب نہیں رکوں گا، میں ضرور قبر کھول کر کے دیکھوں گا. میں نے قبر کھول کر کے دیکھا تو اس کے کمر سے ایک انگاروں کی زنجیر جیسے لپٹی ہوئی ہے، اور اس کی گرمی ایسی ہے کہ قبر گویا کہ بھٹی بنی نظر آ رہی. میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے میرے بھائی کی تڑپ کو برداشت نہ کر کے اس انگارے کے توق کو ہٹانا چاہا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر کے جھڑ گئیں، اور دکھاتے ہیں ہاتھ دیکھو کہ میرے انگلیاں جھڑی ہوئی. اور پھر اس کو نگاہوں سے میرے اوچھل کر دیا گیا، قبر کو موچ دیا گیا. عزیزان محترم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حال میرے جو قبر سے میں نے ہٹانا چاہا تھا انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. یہ عبرتیں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ وہ صاحب علم جو بزرگ تھے، وہ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، حضور کیا معاملہ ہے یہ؟ کفار بھی مرتے ہیں، ہمیں ان کے عذاب نظر نہیں آتے ہیں. یہ مومن بندہ تھا، ان کے عذاب ہمیں نظر آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سنو، کفار کا حال تو قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے. ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی جہنم ہے، ان کے کفر و شرک کی بنیاد کی وجہ سے. مگر مومن اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت عذاب کی طرف لے جاتا ہے. تو مومنوں کے لیے عبرت کی ضرورت ہے، اس لیے مومنوں کو دکھایا جاتا ہے کہ عذاب کس طریقے سے دیا جاتا ہے. درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے پر زندگی گزاریں. آج ہمیں حلال و حرام کی فکر نہیں رہی کہ ہمارے گھر میں کون سا لقمہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک لوگوں کو خدا کی رحمت کی طرف بلاتا رہا. 40 سال میں مجھے صرف ایک بندہ ملا جو میری دعوت کا حق ادا کر کے سچے طریقے سے اس راستے پر اس نے چلا. میرے مسجد کے قریب ایک ایسا شخص رہتا تھا جو بہت مالدار تھا، بہت امیر کبیر تھا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا. ایک دن میں مسجد میں یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہے، کمزور ہو کر کے طاقتور سے جھگڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، طاقتور سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے. وہ شہزادے نے سن لیا، رک گیا، بعد میں آ کر کے پوچھتا ہے، حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. کمزور انسان بڑا ہی بے وقوف ہے جو طاقتور سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کمزور ہے اور اپنے بدعمالیوں کے ذریعے وہ خدا کے سامنے جا رہا ہے، تو یہ طاقتور سے مقابلہ کرنے سے اس کی مشابہت تمثیل پیش کی گئی. تو اس کے دل پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے حضور تو پھر میں کیسے خدا کی رحمت کی طرف جاؤں، مجھے راستہ بتائیں. آپ اسے تلقین فرماتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں اور اسے ریاضت و مجاہدات کی زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں. وہ بندہ زندگی گزارتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس نے بادشاہت کو، تخت کو، دولت کو، ثروت کو، دنیا کی وجاہت کو چھوڑ کر کے فقیرانہ زندگی گزارنے لگا. تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جماعت اولیاء کی ایک عظیم جماعت جسے ابدال کہا جاتا ہے، اس جماعت کا ایک عظیم فرد اس بندے کو بنا دیا گیا. جب یہ معاملات آپ کی مقبولیت کے بڑھنے لگے تو بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے دیکھا کہ پہلے ہی آگ بگولا بنا بیٹھا ہے، اس کے بچے کو نیک بنا دیا، اس لیے پریشانی ہو رہی. ہوتا ہے عموماً، ہوتا کیسا ہے جیسے کہ مسجد میں امام صاحب بلاتے ہیں کسی نوجوان بچے کو،
نصیحت کرتے ہیں خدا یا رسول کی، خدا کی محبت اسے سکھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں، ایمان بتاتے ہیں، نماز کے پابندی بناتے ہیں، کرواتے ہیں، اور درود وغیرہ پڑھنا سکھاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اٹھاتے بٹھاتے ہیں۔ اب گھر میں کیا ہوتا ہے، ارے بس دیکھو زندگی بھر تم ایسے صبح سے شام تک مسجد ہی میں لگے رہتے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ گھر کا کون دیکھے گا؟ یہ گھر کے کام کون کرے گا؟ کیا تم رکھے؟ مولانا تو بس کام ہی نہیں ہوتا ان کو، یہ ہمارے بچوں کو اپنے پاس لے کے گھیرے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے اگر مولانا کے قریب نہ ہو تو کبھی شرابی کے قریب بھی ہو سکتے، کبھی جواری کے قریب بھی ہو سکتے، کبھی زانی کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، کبھی چور کے ساتھ بھی اٹھ بنا بیٹھنا ہو سکتا ہے۔ چور کے ساتھ رہیں گے تو چور بنیں گے، شرابی کے ساتھ رہیں گے تو شرابی بنیں گے، زانی کے ساتھ رہیں گے تو زانی بنیں گے، مگر اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کے شہر میں خدمت کرنے والے علماء موجود ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہلاکت و بربادی ہو جائے، رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ علماء آپ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اگر ایسا نہ سوچنا جیسا اس بادشاہ نے سوچا تھا کہ میرے بچے کو انہوں نے جو ہے مجھ سے دور کر دیا، حکومت سے دور کر دیا، دولت سے دور کر دیا، نہیں، دولت جائے بلا سے، خدا کی رحمت کے قریب ہو جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے علماء کے قریب ہیں، علماء سے سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، عمل سیکھ رہے ہیں، دنیا کے برائیوں سے بچ رہے ہیں، تو خدا کے شکر گزار ہو جائیں کہ اس کے لیے آپ کو کتنی پریشانی کرنی پڑتی ہے۔ جب بچہ شرابی ہو جاتا ہے تو باپ در در امام صاحب دعا کر دے میرا بچہ شرابی ہو گیا، پھر صاحب دعا کر دے میرا بچہ شرابی ہو گیا، عاملین حضرات کے پاس جائیں گے، حضرت تعویذ دے دیے مجھے میرا بچہ شرابی ہو گیا۔ کتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی جب آپ گھر آتے ہیں تو یہ بچہ شراب کے نشے میں دھت آپ کو گالی بکا کر رہا ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے بعد میں رونے سے پہلے جو موقع ہے اسے ہاتھ سے گنوا کر کے۔ اگر آپ کے بچے علماء سے دور ہیں تو قریب کریں تاکہ سچے اخلاق، اچھے اخلاق انہیں ملیں۔ بادشاہ نے حضرت ذوالنون مصری کو قید کروا دیا اور جیل میں لے جا کر کے ڈلوا دیا۔ جب راستے میں لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا آ کر کے کہتی ہے رک جاؤ تھوڑا سا، کہتی ہے اے ذوالنون کبھی نہ گھبرانا، ڈرنا نہیں، جس نے تمہیں قید کیا ہے وہ بھی ایک انسان ہی، اللہ کا بندہ ہی ہے، خدا کی پکڑ سے تم بچے ہو یہی تمہارے لیے کافی ہے، خدا کی قید سے تم بچے ہو یہی تمہارے لیے کافی ہے، گھبرانا نہیں، یہ انسانوں کا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ اوقات ہی نہیں کہ تمہیں قید کر سکتے۔ 40 دن تک کہ آپ وہاں پر جیل خانے میں رہے، 40 دن کے بعد بادشاہ مر گیا، آپ آزاد ہو گئے، مگر اس 40 دنوں میں حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی بہن، وہ جو اولیاء کے سردار ولیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی بہن بھی بڑی کمال درجہ رکھنے والی ولایت پر فائز بزرگ تھیں، آپ بھی بہت بڑی ولیہ صادقہ تھیں۔ آپ ان کے لیے، ان کو معلوم تھا کہ حضرت ذوالنون مصری حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، ہر روز ایک روٹی پکا کر کے آپ بھیجا کرتے تھے۔ جب آپ حضرت ذوالنون مصری جیل سے باہر آتے ہیں تو 40 کی 40 روٹیاں اسی کونے میں پڑی ہوئی، قید خانے میں، جیل میں کھانا نہیں ہے، کوئی اپنا کھانا بھیج رہا ہے، اسے بھی کھایا نہیں جا رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے دل میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، بس خدا کا خوف ان کے دل میں، خدا کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے ڈر رہے، خدا کی بارگاہ سے وہ باز پرس سے تھر تھرا رہے۔ آپ جب باہر نکلے تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی بہن کو پتہ چلا کہ ایک روٹی بھی نہیں کھائی گئی۔ پوچھتی ہیں کہ ذوالنون، ہم نے جو روٹیاں آپ کو بھیجی ہیں وہ روٹیاں حلال کی تھیں، آخر تم نے کیوں نہیں کھایا؟ آپ عرض کرتے ہیں بی بی بات یہ نہیں ہے کہ وہ حلال کی تھیں اس لیے میں نے نہیں کھایا، ویسا نہیں ہے، بے شک تمہاری روٹیاں حلال کی تھیں مگر داروغہ کے جو ہاتھ تھے وہ حرام کے ہاتھ تھے تو لگ جایا کرتے تھے۔ روٹی حلال کی تھی مگر ہاتھ حرام کے لے کر کے مجھ تک پہنچایا کرتے تھے تو وہ حرام کی بو آتی تھی تو میں نہیں کھایا کرتا تھا۔ 40 دن کچھ نہ کھانا، ایک لقمہ حلال کے لیے، اور وہ صرف ہاتھ لگے تو چھوڑ دے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ حلال ہے ہمارے لیے کہ حرام ہے؟ آخر کیا فائدے کی زندگی ہماری اگر ہم یہ نہ سوچیں؟ کیا فائدے کی زندگی ہماری اگر ایسا ہم نہ کر سکیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدل سکیں تو کیا فائدہ ہے ہماری زندگی کا؟ بچوں کی نالائقی پر ہم پریشان ہوتے، پشیمان ہوتے ہیں، افسوس کرتے بچے نہیں سنتے۔ اگر ہم سننے والے ہوتے رب کی بات، قسم خدا کی جو خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے،
مخلوق اس کے تابع فرمان کر دی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا و سندنا و شیخنا شیخ الانس والجن پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا شان ہے والا، وہ خدا کے فرما بردار ہیں۔ آپ حکم فرماتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے دو ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ آپ حکم فرماتے ہیں تو آسمان سے برسنے والا بادل آپ کی محفل سے مجلس سے ہٹ کر کے دوسرے علاقوں کو سیراب کرتا نظر آتا۔ آپ حکم فرماتے ہیں تو آپ کی جوتیاں ہواؤں میں اڑ کر کے دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ آپ حکم فرماتے ہیں تو سمندر کے اندر لہریں اپنے آپ میں تھم جایا کرتی ہیں۔ آپ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں تھم جایا کرتی ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ نہ جن نہ انسان نہ دوسری مخلوق، رکی ہوئی مخلوق، جمی ہوئی مخلوق، بہتی ہوئی مخلوق، اور جو متحرک ہے، ثقیل ہے، غیر ثقیل ہے، ہر طرح کی مخلوق حضرت غوث اعظم کے فرمان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ بہجت الاسرار میں واقعہ نقل کیا گیا، ایک بزرگ جو ہے کسی عمل کے ذریعے کسی جن کو اپنی خدمت کے لیے بلا رہے تھے، نہیں آ رہے تھے، بلا رہے تھے، نہیں آ رہے تھے، بلا رہے تھے، نہیں آ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ کیوں نہیں آئے؟ بعد میں جب حاضر ہوئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت پر نہ بلایا کریں، ہم آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ وقت غوث اعظم کے واعظ کا وقت ہے، غوث اعظم کے بیان کا وقت ہے، ہم غوث اعظم کے بیان کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ چھوٹی سی بات ہے، میں تمہیں تسخیر کر چکا ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، اس وقت پر تم میرے غلام بنے ہوئے ہو، اور غلام یہ ہوتا ہے کہ آقا کی فرمانی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، تم کو کسی بھی حالت میں میرے حکم کو ماننا ہے، آنا ہی ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جواب میں عرض ہوتا ہے، حضور آپ نے ضرور ہمیں اپنے غلام بنایا ہے، مگر غوث اعظم وہ ہیں جس کے ہم کو خدا نے غلام بنایا۔ آپ نے خود سے ہمیں بنایا ہے، مگر رب نے ہمیں ان کا غلام بنایا، تو ہم ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتے ہیں، ان کی مجلس کی بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے حکم کو ضرور ٹال سکتے ہیں، آپ کے بلاوے کو ضرور چھوڑ سکتے ہیں، مگر غوث اعظم کے دربار کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کہ ہمیں کیوں؟ پتہ یہی چلتا ہے، جو بندہ خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے، خدا اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آج ہم گناہ ہیں تو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت پر بھی بارشوں کا ماحول، ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو پانی کی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی آنے لگی، تو لوگوں نے عرض کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا کہ حضور دعا فرما دیں کہ بارشیں آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جانوروں کو، بوڑھوں کو، سب کو لے کر کے ایک میدان میں جاتے ہیں۔ 70,000 کا مجمع تھا، کم و بیش 70,000 کا مجمع لے کر کے آپ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، آسمان اور صاف ہو جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، پروردگار کیا میری وجاہت سے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے کچھ کمی ہو گئی ہے کہ میری دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے پروردگار، معاملہ کیا؟ جواب آتا ہے، اے موسیٰ، جو لوگ یہاں آئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کے ساتھ میرا سامنا کر رہا، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا، اس ایک بندے کی وجہ سے بارش کو روک دیا گیا ہے، بارش روک دی گئی ہے اس ایک بندے کی وجہ سے۔ اب اس سے کہو کہ وہ نکل کر کے چلے جائے، اگر وہ چلا جاتا ہے تو بارش کو نازل کر دیا جائے۔ اعلان کرو کہ اے وہ خدا کے بندے جو 40 سال سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اٹھ اس مجلس سے نکل جا، وہ چلا جاتا ہے تو بارش کو نازل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں، لوگوں سنو، ہم میں ایک تم جو مجمع حاضر ہے، تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو خدا کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا، وہ اگر چلا جائے تو خدا بارش کو نازل فرما دے، اگر وہ نہیں جائے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے چاروں طرف گھوم کر کے، کوئی اور بھی ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے کہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ جب چاروں طرف 70,000 کے مجمع میں نگاہ دوڑاتا ہے تو کوئی کھڑا ہوا اسے نظر نہیں آتا، وہ جان لیتا ہے کہ میں ہی ہوں جسے کہا جا رہا ہے، شرم کے مارے بیٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے، پروردگار میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، تو نے میری عزت کو ڈھانپ دیا،
میں شرمندگی سے رسوائی سے بچا رہا ہوں۔ آج میں 40 سال کی نافرمانی پر نادم ہو کر کے توبہ کرتا ہوں، آج بس میری عزت بچا لے پروردگار۔ سچے دل سے انہوں نے اپنے دامن میں چہرے کو چھپایا اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بارش نازل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ابھی تو حکم تھا کہ اسے نکال دیا جائے، کوئی نکلا بھی نہیں، یہ بارش کا نزول کیسا ہے؟ خدا فرماتا ہے موسیٰ وہ بندے کو میں نے میری رحمت میں جگہ عطا فرما دی، اس کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا۔ بے شک اس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، مگر آج توبہ اس نے سچے دل سے مانگی ہے جسے میں نے قبول کر لیا۔ 40 سال کی نافرمانی کو معاف کر دیا گیا، ایک لمحے کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ رب ہمارا مہربان ہے، پروردگار ہمارا مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ کیا آج بھی وہ وقت ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں؟ کیا آج بھی وہ وقت ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال پر نظر کر کے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں؟ آخر ہم توبہ نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ توبہ نصیب ہو جانا یہ بھی خدا کی رحمت ہے، توبہ نصیب ہو جانا یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ کبھی کبھی تو 600 کروڑ برس کی کم و بیش عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، جہنم کا گندا ہوتا ہے۔ اطاعت ہزاروں برس کرنے والا ہوتا ہے مگر توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ خدا ہم سے محبت فرماتا ہے، تبھی تو اس کی طرف آنے کے راستے ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت کے قریب جانے کا راستہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام ابن احمد ابن عطا اللہ علیہ رحمت و رضوان کا ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ ہے آپ کا، آپ فرماتے ہیں ربما فتح لکا باب الطاعت وربما فتح لکا باب القبول وربما فتح لکا باب الطاعت ولم یفتح لکا باب القبول، او کما قال فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وقتوں میں تمہارے لیے اطاعت کا بھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، عمل کے میدان میں آپ بڑے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور قبول کا بھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، عبادتوں کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے لیے کہ دروازہ اطاعت کا کھول دیا جاتا ہے مگر قبول کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا ہے۔ مقام تو یہاں ہے ہمارے لیے پریشانی کا کہ اگر ہمارے عمل قبول نہ ہوں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے اس خوف سے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں اگر بندہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، اگرچہ وقت ضرور لگتا ہے مگر خدا کی رحمت سے اسے ضرور سہارا مل جاتا ہے، خدا کی رحمت سے ضرور اسے حصہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں کہ جس سے ہمارے دل زندہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ جو دل مردہ ہوتے ہیں وہ کیا جئیں گے؟ زندگی کس کام کی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، زندگی تو وہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہے، اور دل کی زندگی وہی ہے کہ خدا و رسول کی محبت سے وہ دل لبریز ہو، خدا و رسول کی چاہت سے وہ دل لبریز ہو، اور حلال و حرام کی تمیز کرنے والا دل ہو، اور اللہ کی اطاعت پر پابندی کرنے کا شوق رکھنے والا دل ہو۔ انسان اپنی طاقت بھر ضرور عمل کرتا ہے مگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر کوتاہی الگ بات ہے، خدا کی رحمت الگ بات ہے۔ خدا جب رحمت سے ہمکنار فرماتا ہے تو 40 سال کے گناہ گاروں کو بھی خدا تبارک و تعالی معافی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں خطائیں کر کے جو بندہ گزر جاتا ہے، بڑے بڑے قتل کر کے جو بندہ گزر جاتا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث کا ایک واقعہ مفہوم میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک شخص وہ تھا جس نے کثیر گناہ کیے تھے، بہت گناہ کیے۔ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والوں کی برکت کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ بہت گناہ کیے تھے اس بندے نے، بہت گناہ کیے تھے۔ آخرکار اس کو خیال ہوا، کسی کی نصیحت کو اس نے سنا اور توبہ کرنا چاہا۔ اس نے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں، کیسے میں توبہ کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے معافی مل جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو فلاں گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہاں پر ان کے پاس چلے جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کر دیں، تمہاری مغفرت ہو جائے۔ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے
راستے میں پہنچتا ہے کہ وہ موت کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے، گزر جاتا ہے۔ موت تو حق ہے، ہم بھی نہیں جانتے کہ توبہ کرنے تک کے بھی ہم کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، زبان سے الفاظ، دل سے تو ارادہ ہمیں کرنا ہے، جیسے ہی خیال آئے فوراً توبہ کرنا ہے، خدا ہمیں معاف فرما دے، خدا ہمیں معاف فرما دے۔ موت ہو گئی، حال یہ ہوا کہ 70,000 فرشتے عذاب کے بھی آ گئے ہیں روح کو لے جانے کے لیے، اور 70,000 فرشتے رحمت کے بھی آ گئے ہیں روح کو لے جانے کے لیے۔ جو نافرمان ہوتے ہیں اس کی روح کو عذاب کے فرشتے لے جاتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ گار تھا، نافرمان تھا، ہم لے جائیں گے اس کی روح کو۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں وہ جو کچھ تھا صحیح تھا، مگر توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جب مکالمہ ہونے لگا تو فیصلہ نہیں نکل رہا تھا، توبہ کہاں کیا، ابھی نکلا تھا مگر ہوا نہیں، معاملہ پیش نہیں آیا، معاملہ کیا ہوا۔ جب بات ہونے لگی آخرکار یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ جہاں سے نکلا ہے اور جہاں مر گیا ہے اس جگہ سے اس جگہ کو ناپ لو، اور اس جگہ سے جو جگہ اللہ کا ولی بزرگ رہتا ہے اس جگہ کو ناپ لو۔ اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اگر یہ اللہ کے ولی کے قریب ہو جاتا ہے تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ جب ناپا جاتا ہے تو صرف ایک بالش کا فرق آتا ہے، اور وہ ایک بالش اللہ کے ولی کے گھر کے زمین کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ عزیزو سوچو، ایک بالش اگر ہم اللہ کے ولی کے قریب ہو جاتے اچھے ارادے سے تو رحمت کے فرشتوں میں ہمارا ٹھکانہ کر دیا جاتا ہے، رحمت میں اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق و اعمال کو سدھاریں، شراب سے بچیں، زنا سے بچیں، حرام خوری سے بچیں، حرام بولنے سے بچیں، حرام دیکھنے سے بچیں، حرام سننے سے بچیں۔ آج کل بہت ہوتا ہے کہ فلاں کا چغلی، یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، علماء کے قریب رہیں، اپنے ایمان و اخلاق کو سنواریں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے 1000 عمل نیک ضرور ہوں گے، مگر اگر خدا کے رسول کی محبت میں کمی آ جائے اور آپ کی شان میں کمی آ جائے، آپ کے دل میں یا زبان سے کوئی ایسی بات آ جائے، یا وہ جو خدا و رسول کا دشمن ہے اس کی محبت اگر آپ کے دل میں آ جائے، یا اس کو آپ سچا جاننے لگ جائیں گے، تو آپ کے عمل آپ کو فائدہ نہیں دینے والے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اپنے آپ کو خدا و رسول کا سچا وفادار بنانا ہے، عقیدہ مضبوط ہونا ہے، عقیدہ سلامت ہے تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے فائدہ کرنے والا ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان نے 600 کروڑ برس کم و بیش عبادت کی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کی تو اس کی وہ ساری عبادتیں برباد ہو گئیں، اب اسے کچھ کام نہیں دینے والی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے پیغمبروں کی شان میں بے ادبی کریں گے تو ہمارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسا کرنے والوں کا ساتھ بھی ہمیں نہیں دینا ہے، ان کی باتوں کو بھی نہیں سننا ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے پیچھے نمازوں کو بھی نہیں ادا کرنا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ جب آپ اگر مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود دیکھیں گے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ رزق کے دروازے ہم آپ کے لیے کشادہ نہیں ہیں، تو آپ سب سے پہلے فجر کی نماز کو مسجد میں جائیں گے اور اب دعا کریں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے۔ تو خدا کی قسم آپ کے گھر میں رزق کی ایسی بہتات ہوگی کہ آپ کے دامن سنبھالے نہ سنبھل پائیں گے، اتنا رزق اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ اور ہے حدیث مبارکہ ہے، نوم صبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم وہی کرتے، صبح سوتے، ہم عبادت نہیں، نماز جو فرض ہے اس کو نہیں ادا کر رہے۔ ہماری آنکھوں میں اپنے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نظاروں کو دیکھنے کی طلب کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ آخر دنیا ہی دنیا کیوں ہمارے اوپر سوار ہوتی جا رہی جس کو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے؟ بڑا سا بڑا گھر بھی بنا لیں تو چھوڑ کر کے ہی جانا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی رکھ لے تو چھوڑ کر کے ہی جانا ہے۔ دنیا کو ضرور اپنے ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی حد تک کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں اتنا ضرور استعمال کریں، حاصل کریں، مگر حلال راستے سے، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں پر قائم رہیں، اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ باتوں کو ذہن و فکر میں بسائیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، خدا کے رسول کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سلیقہ، یہ طریقہ ہمیں میسر آتا ہے
تو وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جسے مسلک اعلیٰ حضرت ہم کہتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے جس میں شروع سے آخر تک اولیاء اسی جماعت میں ہیں، اس جماعت کے علاوہ کسی جماعت میں ولی نہیں ہیں۔ تو اولیاء جس جماعت میں ہیں اور اللہ کے نیک بندے جس جماعت میں ہیں، اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے، تو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کو سنبھالیں، علماء کے پاس جائیں، دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں اور عمل کو سدھارنے کی کوشش کریں، یقیناً آپ کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو وہ بچے، پڑھے ہوئے بچے آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائیں گے، وہ دعا کریں گے، دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر وہ عالم ہو جاتے ہیں تو کسی انجان شہر سے وہ گزرتے ہیں تو شہر کے قبرستان سے 40 دن تک کے عذاب کو وہ اٹھا دیا جا رہا ہے، تو اگر وہ باپ کی قبر پر جائے گا تو باپ کی قبر کا کیا حال ہوگا، باپ کے عذاب کو دور کرنے کا کیا حال ہوگا، سوچ سکتے ہیں کبھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک قبرستان میں ایک نیک بندہ دفن ہوا، اس نے دیکھا، خواب میں اس کو کسی نے دیکھا کہ بھئی اس کی قبر میں جو ہے اور اس کے پورے قبرستان میں حال ایسا ہے کہ بھئی کوئی طبق بھر بھر کر کے لوگ جو ہے، جیسے نیاز کو ہم سنی لوگ لوٹتے ہیں، خواہش رکھ کر کے لیتے ہیں نسبت کو، اسی طریقے سے اس کو لیا جا رہا ہے، سب لوگ طبق بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو جواب میں ملتا ہے کہ آج ہمارے اس قبرستان کے ایک شخص کے گھر والے نے، اس کے بیٹے نے کچھ قرآن شریف کو پڑھ کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا ہے۔ بعض روایت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ کے سورے کی فضیلت آتی ہے کہ اس نے قل هو اللہ کے سورے کو پڑھ کے بخش دیا ہے، تو 40 دن سے ہم وہ جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے پورے قبرستان والوں کو ہم بانٹتے بانٹتے تھک رہے ہیں، وہ ثواب ختم نہیں ہو رہا۔ تو جب ایک بچہ اگر پڑھ کر کے بخش دیتا ہے، پورے قبرستان میں یہ نعمتیں پھیل رہی ہوں گی، تو اس کے باپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کر کے، ڈاکٹر کا آلہ اپنے گلے میں رکھ کر کے، ٹیبل پر بیٹھ کر کے دوائی لکھنا دیکھنا آپ کو ضرور پسند ہوگا، اچھا ضرور لگے گا، خواہش ضرور ہوگی، بڑی کار سے اترنا، بڑے گھر سے اترنا ضرور اچھا لگے گا، مگر یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت پر خدا کی رحمت سے اسے وہ موقع مل جائے کہ رسول اللہ کی چادر میں اسے موقع مل جائے تو کیا حال ہوگا؟ اس وقت پر آپ کی نگاہوں کا کیا حال ہوگا، آپ کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بچہ اگر آپ کو دیکھے گا تو ضرور آقا کے چادر کو، دامن کو تھام کر کے عرض کرے گا، آقا یہ میرے باپ ہیں، ان کی مغفرت فرما دیں، دعا فرما دیں۔ دنیا میں جو بچہ آپ کے لیے شفاعت طلب کر رہا تھا، وہ آخرت میں بھی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اپنے اندر اپنے اولاد کو نیک اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کریں، جو عمل ہم سے ہوئے گزرے ہوئے یاد کریں، توبہ کریں، آگے کے دن کو بہتر کرنے کی ایک خواہش پیدا کریں اور عزم و ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و سچ و درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اسے لازم کرنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تاریخ سے غوثیہ مدرسہ شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غوثیہ مدرسہ 1 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، مجھے ابھی بتایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے مولانا کی جی ماشاءاللہ۔ مولانا عامر رضا صاحب کی سرپرستی میں، نگرانی میں مدرسہ غوثیہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں 1 تاریخ سے، کون سے اسی مہینے کے اگست کی 1 تاریخ سے مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ضرور اس میں بھیجیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، آپ کی اور آپ کے خاندان کی بخشش کا ذریعہ اپنی اولاد کو بنا لیں۔ دینی علم سے وہ آراستہ ہو جائیں گے تو روایتوں میں تو اتنی فضیلتیں کتنا ہم بیان کریں۔ اتنا جان لیں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی بخشش کو آپ کے گھر میں ایک عالم دین ہونا کافی ہے، ایک حافظ قرآن ہونا کافی ہے، ایک قاری قرآن ہونا کافی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم کی طرف توجہ کریں، اور مدرسہ یہ ہمارے دین کی حفاظت کا عظیم قلعہ ہوتا ہے۔
مسجد ہماری دین کی حفاظت کا ایک عظیم قلعہ ہوتی ہے، تو ان قلعوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کو میسر ہو دامے درمے سخنے اس مدرسے کی بھی آپ مدد کرتے رہیں، علماء کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ساتھ دیتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے رہیں، اور آخرت کو سنوارنے کے یہ جو موقع خدا نے دیا ہے اس کو کامیاب بناتے رہیں۔ السلام علیکم۔